آج ویو 360 میں کیا امریکہ کو کورونا وائرس کی وبا کے دوران ایران، کوریا اور وینزویلا جیسے ممالک پر پابندیاں نرم کر دینی چاہیے؟ فاٹا کے خیبر پختونخوا میں ضم ہونے کے بعد فاٹا کے صحافیوں کی مشکلات میں کمی کی امید کا کیا ہوا؟ اور آپ کو دکھائیں گے پاکستان کی سب سے بڑی قرآن پبلشنگ کمپنی کورونا وائرس کی عالمی وبا کی صورتحال کا کیسے سامنا کر رہی ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360۔ میں ہوں اسد اللہ خالد۔ آج ہم اپنے آفس کی بلڈنگ کے باہر کھڑے ہیں جس کا 98% سٹاف اس وقت گھروں سے کام کر رہا ہے۔ جو اوورآل سچویشن اس وقت امریکہ میں ہے، لاک ڈاؤن ہے، لیکن تقریباً 30 سے زائد ریاستوں میں کچھ حد تک لاک ڈاؤن میں نرمی بھی کی گئی ہے۔ کورونا وائرس کی عالمی وبا نے دنیا کی معیشتوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے اور بین الاقوامی سیاست پر بھی کچھ حد تک شاید اس کا اثر پڑا ہے اور وہ پس پش چلی گئی ہے۔ ان حالات میں انسانی حقوق کی کئی تنظیموں، امدادی اداروں، سابق سفارتکاروں نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ کورونا کی وبا کے دوران طبی اور غذائی امداد میں سہولت کے لیے وہ ایران، وینزویلا اور شمالی کوریا جیسی مخالف قوتوں پر جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں ان میں کچھ حد تک نرمی لے آئے۔ اگرچہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی حکمت عملی کے جو حامی ہیں وہ انسانی بنیادوں پر امداد کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن وہ ایسا کوئی ریلیف فراہم بھی نہیں کرنا چاہتے جو عمرانہ حکومتوں کو اقتدار میں رہنے میں مدد دے سکے۔ ایران نے اپریل میں اپنا پہلا فوجی سیٹلائٹ کورونا وائرس کی وبا کے دوران لانچ کیا، جس سے امریکی ایوان نمائندگان کے 90% اراکین نے ایران کے خلاف اسلحے کی پابندی میں توسیع کی حمایت کی۔ تاہم کچھ ایسی تجارتی اور مالی پابندیوں میں نرمیوں کے مطالبوں میں بھی اضافہ ہوا ہے جو ایران کی اہم ادویات اور طبی ساز و سامان درآمد کرنے کی صلاحیت میں رکاوٹ ہیں۔ ایران مشرق وسطی کا ایک ایسا ملک ہے جہاں کورونا کیسز کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ میں اسے ایسے دیکھتا ہوں کہ پابندی عائد کرنے والے ممالک کی ایک اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ شہری آبادی پر ان تعزیرات کے منفی اثرات کو کم کریں۔ وینزویلا کو امریکہ کی جانب سے اس کی تیل کی صنعت پر پابندیاں عائد کرنے سے قبل ہی خوراک اور ادویات کی قلت کا سامنا تھا۔ امریکہ کا مقصد سوشلسٹ رہنما نکولس مادورو کی طاقت پر گرفت کمزور کرنا تھا۔ کورونا وائرس کی وبا نے وینزویلا کے حالات کو اور بھی خراب کر دیا ہے، کیونکہ پیٹرول کی عالمی قیمتوں میں گراوٹ سے تیل کی آمدنی میں کمی واقع ہوئی ہے، جو جنوبی امریکہ کے اس ملک کی معیشت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ وینزویلا میں نکولس مادورو کے بغیر عبوری حکومت کی تشکیل کی شرط پر امریکی محکمہ خارجہ نے کچھ پابندیاں ختم کرنے کی پیشکش کی، تاہم وینزویلا نے یہ پیشکش مسترد کر دی ہے اور صدر نکولس نے کہا ہے کہ وہ اس وبا کی وجہ سے اگلے سال ہونے والے انتخابات کو منسوخ کر سکتے ہیں۔ شمالی کوریا میں نہ تو کم جونگ ان کی طویل غیر حاضری کے بعد منظر عام پر آنے اور نہ ہی پیونگ یانگ کے کورونا کے کیسز سے متعلق مشکوک دعووں سے اس تشویش میں کمی ہوئی ہے کہ پہلے سے ہی قلت کے شکار ملک میں کھانے پینے کی رسد میں خلل پڑ رہا ہے۔ شمالی کوریا کے خلاف اس کے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام سے متعلق سخت پابندیوں کے حامیوں کا موقف ہے کہ کورونا وائرس کی مد میں امداد فراہم کرنے سے آمرانہ حکومتوں کو اسلحے اور ناجائز سرگرمیوں پر زیادہ وسائل خرچ کرنے کی اجازت ہوگی۔ اگر اس وائرس کے دوران ہماری پابندیاں طرز عمل میں تبدیلی لاتی ہیں کہ یہ حکومت غیر قانونی سرگرمیوں کی بجائے وائرس سے لڑنے کے لیے اپنے لوگوں پر رقم خرچ کر رہی ہے، تو یہ حقیقت میں امریکہ اور ہماری قومی سلامتی کے لیے ایک اچھا نتیجہ ہوگا۔ لیکن انسانی حقوق کے گروپس اور دیگر افراد واشنگٹن پر زور دے رہے ہیں کہ وہ لوگوں کی بڑھتی ہوئی انسانی ضروریات کے پیش نظر آمرانہ حکومتوں پر دباؤ برقرار رکھنے کی ضرورت کو متوازن کریں۔ برائن پیڈن کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ کووڈ-19 یا کرونا وائرس کی وجہ سے امریکہ میں بے روزگاری کی شرح میں 1945 کے بعد سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے، جس سے ضرورت مند لوگوں کو خوراک مفت فراہم کرنے والے مقامی فوڈ بینکس پر دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ کیلیفورنیا، امریکی ریاست کیلیفورنیا میں یہ ادارے اس چیلنج سے کس طرح سے نمٹ رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ حالیہ چند ہفتوں میں 3 کروڑ امریکیوں کی ایک بڑی تعداد نے بے روزگاری الاؤنس کی درخواستیں جمع کرائی ہیں، جس کے بعد شمالی کیلیفورنیا میں المیڈا کاؤنٹی فوڈ بینک نے مقامی سطح پر بڑھ جانے والی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنی صلاحیت میں اضافہ کیا ہے۔ آٹا، پیاز، سیب اور ناشپاتی جیسی کھانے کی عام اشیاء، ایسی چیزیں جو وہ خود کھا سکتے ہیں، اور وہ صرف ڈبے کی چیزیں نہیں، بعض اوقات ہم دودھ بھی مہیا کرتے ہیں، جو اچھی بات ہے۔ ہمارے پاس طرح طرح کی اقسام ہیں۔
عام طور پر جب ہم کھانا تقسیم کرنا شروع کرتے ہیں تو 40 سے 50 کے درمیان کاریں پہلے ہی ہمارے دروازے کھولنے کی منتظر ہوتی ہیں. ہماری ایمرجنسی فوڈ ہیلپ لائن کال کا حجم کہیں زیادہ ہو گیا ہے. کالز کی شرح 1000% روزانہ سے زیادہ ہو چکی اور یہ ابھی جاری ہے. ہمیں ابھی بھی روزانہ 100 سے 200 کالز آ رہی ہیں. روزانہ کی بنیاد پر ہمارے پاس پہنچنے والے تقریباً 50% لوگ پہلی بار ہم سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں. فوڈ بینکوں نے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو تیز کر دیا ہے. انہیں اس کے لیے مالی مدد سرکاری اور نجی عطیات سے حاصل ہوتی ہے. ہم ماضی سے کہیں زیادہ خوراک تقسیم کر رہے ہیں. پچھلے ہی مہینے یہ مقدار گزشتہ سال کے اس ماہ کے مقابلے میں 20% زیادہ رہی. چونکہ ہم تھوک میں چیزیں خریدتے ہیں تو ہم انتہائی کم قیمت میں بڑی مقدار خرید پاتے ہیں. لہٰذا ایک چھوٹا سا چندہ بھی بہت زیادہ خوراک مہیا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہ رابطہ کیے بغیر یہ سہولت دے رہے ہیں. کلائنٹ کو اپنی گاڑی سے نکلنے کی ضرورت نہیں. کم سے کم بات کرنا اور کم سے کم معلومات لی جاتی ہیں. ساری محنت ہم ہی کرتے ہیں. ہم ان کے لیے کھانا خود ان کی گاڑیوں میں ڈال دیتے ہیں اور یہ بہت جلدی ہو جاتا ہے. لہٰذا وہ کھانا لے کر جا سکتے ہیں. انہیں تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑتا ہے لیکن انہیں واقعی میں اچھا کھانا مل جاتا ہے اور یہ محفوظ ہے. یہ بہت متاثر کن مرحلہ رہا ہے. ہم بہت سارے لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو پہلی بار ہمارے پاس آ رہے ہیں. وہ لوگ جو گھنٹے کے حساب سے کام کرتے تھے یا وہ لوگ جن کی نوکریاں چلی گئی ہیں اور وہ نہیں جانتے تھے کہ مدد کے لیے کہاں جانا ہے. اور اس فوڈ بینک کو توقع ہے کہ لوگوں کی تعداد بڑھتی رہے گی. ہم ماضی کے تجربات سے جانتے ہیں کہ ایک بار شیلٹر ان پلیس کے احکامات نافذ ہوں تو کچھ متاثرہ لوگوں کو اگر سال نہیں تو کئی مہینے ضرور لگ سکتے ہیں اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑے ہونے میں. عملے نے زور دیا ہے کہ یہاں غذائی احتیاط وصول کرنے کے اہل ہونے کے لیے آپ کو ضرورت یہاں صرف آنے کی ہے. مدد حاصل کرنے کے لیے کسی اور اہلیت کی ضرورت نہیں ہے. تیانا مچل کے ساتھ ایرم عباسی، وائس آف امریکہ. دنیا کے مشہور شیف ہوزے آندریز نے واشنگٹن ڈی سی اور نیو یارک میں واقع اپنے ریسٹورینٹس کو متحرک کر دیا ہے تاکہ کرونا وائرس کی وبا کے دوران ضرورت مند لوگوں کو مفت کھانا پہنچایا جا سکے. لیکن پورے ملک میں چونکہ لاک ڈاؤن ہے اور اس حوالے سے ان پہ دباؤ بہت زیادہ بڑا ہے، اس کے بعد انہوں نے بڑے اسٹیڈیمز کو کچنز میں تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. مارچ میں جب کرونا وائرس کی وبا تیزی سے پھیلنے لگی تو واشنگٹن ڈی سی میں مقیم شیف ہوزے آندریس نے خیراتی مقاصد کے لیے عارضی طور پر خالی اسٹیڈیمز کو استعمال کرنے کا اعلان کیا. نیشنل لاک ڈاؤن کے باعث ضرورت مند ہو جانے والے لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے ورلڈ سینٹرل کچن نامی چیریٹی کے بانی ہوزے آندریس کو ایک بڑے کچن کی ضرورت تھی اور اس کے لیے ڈی سی میں قائم نیشنل پارک بیس بال اسٹیڈیم بالکل مناسب جگہ تھی. ہم نے پہلے بھی اسٹیڈیمز کو استعمال کیا ہے. یہ بہت اہم جگہ ہیں جنہوں نے اچھے دنوں میں بھی لوگوں کا ساتھ دیا اور ایمرجنسی میں بھی. یہ کمیونٹی کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے. یہاں اسٹیڈیم کے اندر ہم کچنز استعمال کر کے لاکھوں لوگوں کے لیے کھانے تیار کریں گے. اسٹیڈیم کا اسٹاف مدد کر کے بہت خوش ہے. ہم جاننا چاہتے تھے کہ کووڈ-19 سے متاثر افراد کی مدد کے لیے اسٹیڈیم کو کیسے استعمال میں لایا جائے. ہم باقاعدگی سے اپنے دوستوں کے لیے بہت زیادہ کھانا تیار کر لیا کرتے ہیں اور ہمارے پاس سہولتیں بھی زبردست ہیں. اس لیے ہم نے ہوزے آندرے کی ٹیم سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ ہم بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اسٹیڈیم میں موجود کچن میں صبح 7 بجے سے شام 6 بجے تک 50 لوگ اکٹھے کام کر سکتے ہیں. جو کھانا تیار ہوتا ہے وہ غذائیت سے بھرپور ہے. اس میں گوشت، سبزی، چاول، پھل سب کچھ شامل ہے. پکے ہوئے کھانے کو پیک کر کے اوبر ایٹس کے ذریعے ہسپتالوں، نرسنگ ہومز، کم آمدنی والے افراد اور ایسی جگہوں پر پہنچایا جا رہا ہے جہاں بے گھر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. یہ کام بہت بڑا ہے لیکن سب لوگ اپنی حفاظت کا خیال کرتے ہیں. جس حصے میں ہم کام کرتے ہیں وہاں سب کا ٹیمپریچر چیک ہوتا ہے. ان کی پیشانیوں کو چیک کیا جاتا ہے کہ کہیں بخار تو نہیں اور جسم کا درجہ حرارت 100 ڈگری سے کم ہے. اور جب یہ سب ہو جائے تو پھر کام کرنے والوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا سامان ایک طرف ایک مخصوص جگہ پر رکھ دیں. ہوزے آندریس کی جانب سے یہ کوشش صرف واشنگٹن ڈی سی تک محدود نہیں ہے. مالی اور دیگر عطیات کی وجہ سے ورلڈ سینٹرل کچن کی جانب سے امریکہ کے مختلف شہروں میں ہزاروں افراد کے لیے کھانا تیار کر کے بھیجا جا رہا ہے. ہوزے آندریس کہتے ہیں کہ اس کام کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے اور جب تک ضروری ہوگا وہ اور ان کی ٹیم مدد کرتے رہیں گے. کرینا بیفرجن کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ. کورونا وائرس سے متعلق اپڈیٹس اور دنیا بھر کی خبریں جاننے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر.
फेसबुक पे हमारा पेज है facebook.com/VOA उर्दू, जिस पे आपको सभी कंटेंट मिलेगा जो हमारी वेबसाइट पे है। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। और अब कुछ बात प्रेस फ्रीडम के हवाले से। दुनिया भर में प्रेस फ्रीडम शायद इस वक्त तारीखी निचली सतह पे है। पाकिस्तान में फाटा का इलाका सहाफ़ियों के लिए कई दहाइयों तक एक ख़तरनाक इलाका रहा है। दहशतगर्दी, फ़ौजी ऑपरेशंस, क़दामत पसंदाना रिवायात, सहाफ़ियों को कई तरह के दबाव का सामना रहा है। ताहम फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंज़माम के बाद उम्मीद की जा रही थी कि सहाफ़ियों के हालात में कुछ हद तक बेहतरी आएगी, लेकिन ये उम्मीद कहाँ तक पूरी हुई है, इस बारे में हम देखते हैं कबायली ज़िले खैबर से उमर फारूक की रिपोर्ट। कबायली ज़िले खैबर से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी खलील जिब्रान 6 साल कबल एक बम हमले में ज़ख्मी हो गए थे। बम उनकी गाड़ी में नस्ब किया गया था। खलील जिब्रान कहते हैं कि इस तरह के वाक़यात के खिलाफ वो सिर्फ एहतिजाज ही कर सकते थे, जो उन्होंने मकामी सतह पर किया। इंज़माम के बाद सहाफ़ियों की कबायली तंजीम ख़त्म होकर सूबाई तंजीम में ज़म हो गई। ताहम सहाफ़ी इस इक़दाम से खुश नहीं। पहले हमारा वो TUJ यानी ट्राइबल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एक मरकज़ी तंजीम हुआ करता था। लोकल सतह पे हम प्रोटेस्ट करते थे और बाद में वो TUJ जो है ना वो मसला उठाता था। अब चूँकि वो भी ख़त्म हो गया है मर्जर के बाद, तो हम डायरेक्ट पेशावर प्रेस क्लब जाते हैं और वहाँ के सहाफ़ियों से बात करते हैं कि यहाँ थ्रेट मिल रहे हैं। खलील जिब्रान के अलावा पिछले 10 सालों में सिर्फ तहसील खैबर में 15 से जायद सहाफ़ियों को बम धमाकों से निशाना बनाया गया, जबकि 2 सहाफ़ियों की जान चली गई। इन मुश्किल हालात में काम करने के बावजूद कबायली सहाफ़ियों की शिकायत है कि उन्हें मीडिया इदारों की तरफ से तनख्वाह नहीं मिलती। चैनल की तरफ से तो हमें सिर्फ जो है प्रेस कार्ड दिया जाता है और माइक का लोगो दिया जाता है। बाकी जो है हमारा काम होता है, हम फ्री में उनके लिए रिपोर्टिंग करते हैं। बिल्कुल जी, एक जुल्म तो है, क्योंकि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करते हैं तो उनको मुआवजा देना चाहिए। लेकिन कबायली सहाफ़ी अकमल खान अफरीदी कहते हैं कि किसी इदारे से वाबस्तगी सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ायदेमंद भी साबित होती है। वो ऐसे हैं कि वो अपने वो रिपोर्ट पर वो बहुत मतलब वो सपोर्ट करते हैं, वो स्टांस लेते हैं, उनका मौक़िफ़ बहुत सख्त आता है। वो बाकायदा राब्ते करते हैं यहाँ पे जो लोग उसमें मतलब है कि वो धमकियाँ देते हैं, तो उसको बराह रास्त वो उनसे राब्ते करते हैं कि तुमने मेरे रिपोर्टर को क्यों हिरासा किया है। पाक अफगान तुर्खम बॉर्डर से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़या लंडी कोतल प्रेस क्लब एक किराए की इमारत में वाक़या है। यहाँ के सहाफ़ी गुज़िश्ता कई सालों से इंतजामिया से अपने लिए इमारत हासिल करने की तगदो में हैं। कबायली अजला में अखबारात, जराइद और चैनल्स के दफातर खोलने की इजाज़त अब भी नहीं है। सही मानों में ये रिपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ आज़ादी नहीं है, इस तरह कि यहाँ अपने इदारे नहीं हैं। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये इजाज़त नहीं है कि कोई रिसाला, TV वगैरह कबायली अजला में खोले जाए। सहाफ़त करना दुनिया भर में कहीं भी आसान नहीं, लेकिन कबायली अजला में बगैर तनख्वाह के दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की रिपोर्टिंग करना खास तौर पर मुश्किल काम है। कबायली अजला के सूबे में इंज़माम से उम्मीद की जा रही थी कि सहाफ़ियों के रास्ते की कुछ रुकावटें दूर हो जाएंगी, लेकिन इनके हालात में अब तक कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई। उमर फारूक, वॉइस ऑफ अमेरिका, लंडी कोतल। कोरोना वायरस के माहौल में फील्ड में जाकर रिपोर्टिंग करने वाले पाकिस्तानी सहाफ़ी भी फ्रंट लाइन वर्कर्स से अपने जज्बे में किसी भी तरह से पीछे नहीं है। पाकिस्तान में कई सहाफ़ी अपने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान वायरस का शिकार हो चुके हैं। आलमी वबा के दौरान सहाफ़ी किन मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं और क्या क्या मुश्किलात उन्हें दरपेश हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। देखिए, जिस तरह फ्रंट लाइनर डॉक्टर्स हैं, उस तरह फ्रंट लाइनर जो हैं वो हम सहाफ़ी हज़रात भी हैं। जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें आपको पता है कि वायरस किसी भी ज़रिए से फैल सकता है, तो ना आपको EPP किट्स फराहम की गई हैं, ना कोई सिक्योरिटी गियर्स हैं आपके पास। आप सिर्फ एक ग्लव्स के तौर पे आप एक मास्क लगा के या आप ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइज़र यूज़ करके जो है अपने आप को सिक्योर कर रहे हो। इस वक्त जो सूरत हाल है कोरोना के हवाले से, उसमें जब हम घर पे जाते हैं तो ये हकीकत है कि जब घर में जाते ही पूरी बॉडी को हमें सैनिटाइज़ करना पड़ता है और घर में बच्चों को बहुत दूर रखना पड़ता है। मैं पिछले 1 महीने से अपनी वालदा से सिर्फ दरवाजे पे खड़ा रह के सलाम दुआ मैंने की है, उनके पास मैं जाके बैठा नहीं हूँ।
पिछले 1 महीने से मैंने अपनी पूरी फैमिली को अपने रूम से अलग किया हुआ है, वो दूसरे रूम में सो रहे हैं और मैं अलग कमरे में सो रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी फील्ड में जा रहा हूँ, अपने काम पे जा रहा हूँ। खुदा ना खास्ता मैं बाहर से वायरस लेके आऊँ और मैं अपने बच्चों में या अपनी वालदा में मुंतकिल करूँ। अभी हाल ही में मेरी टीम के 2 साथियों को जो है वो कोरोना पॉजिटिव आया है, तो उसके फ़ौरन बाद मेरे इदारे की तरफ से ही मेरा टेस्ट कराया गया। जो मुझे उस वक्त तकलीफ़ हुई, जो अजियत हुई, एक तो मेरे जहनी अजियत चल रही थी कि पता नहीं क्या हो, दूसरा मुझे जो जिस्मानी अजियत हुई ये भी ज़्यादा थी। तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी एक ज़रा सी भी कोताही से या मेरे इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं उनकी कोताही से मुझे दोबारा इस अमल से गुजरना पड़े। जब अचानक ही इसका आउटब्रेक होना शुरू हुआ, लॉकडाउन की सिचुएशंस आई, तो उसके बाद फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा आया, क्योंकि उनके जहन में कंसर्न्स ये थे कि मैं एक हेल्थ रिपोर्टर हूँ तो मेरा डेफिनेटली हॉस्पिटल्स में भी जाना होगा, मेरा लोगों से भी मिलना होगा, मेरा डॉक्टर से भी मिलना होगा। मौजूदा सूरत हाल में वक्त गुजारना जो है वो ना वो हमें समझ पा रहे हैं, ना हम उन्हें समझा पा रहे हैं, और इवन हम उन्हें सेटिस्फाइड भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक डर है, वबाई मर्ज फैलने का खदशा है, तो उसका डर जो है वो हावी है जहनों पर। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि एक तरफ आप फैमिली को समझा रहे हो कि आज मैंने रिपोर्ट किया है कि फ़लाँ जगह पर फ़लाँ एक डेथ हो गई है, और आप घर में आके जब उन्हीं SOPs को लागू करना चाहते हैं तो समटाइम्स घर वाले समझते हैं कि ये पैनिक सिचुएशन में आ गया, ये पहले ये ऐसा बयान कर रहा है जैसा शायद है नहीं। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन को या मालूमात को TV स्क्रीन पर देखना और उस चीज़ को बराह रास्त देख कर रिपोर्ट करना, इन दोनों के एहसासात में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। वॉइस ऑफ अमेरिका के जर्नलिस्ट अमेरिका समेत दुनिया भर से आपके लिए कोरोना वायरस के बायस होने वाले लॉकडाउन के बावजूद खबरें ज़रूर पहुंचा रहे हैं। अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी हो या भारत का दारुल हुकूमत नई दिल्ली, VOA आपके लिए बेहतरीन सहाफ़ती मयार अपनाते हुए आप तक खबरें पहुंचा रहा है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारी टीम से जो फ्रंट लाइन्स पर मौजूद है। चैलेंजेस तो बहुत है, लेकिन जब कोई नई डेवलपमेंट होती है तो हमारे लिए उस वक्त सबसे अहम होता है अपने ऑडियंस यानी आपको आगाह करना। जैसे जिस वक्त न्यू जर्सी में शट डाउन अनाउंस हुआ तो मेरे पास ना ट्राइपॉड और माइक्रोफोन था और ना ही प्रॉपर हिफाजती सामान, लेकिन मैंने सूरत हाल पर रिपोर्ट करने के लिए स्टोर्स और शॉपिंग सेंटर्स का रुख किया और वहाँ मैंने अपने फ़ोन पर सब्जेक्ट्स के करीब खड़े होकर तमाम इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड किए। तो ऐसा नहीं है कि हमें अपनी सेफ्टी का ख्याल नहीं होता या हम भूल जाते हैं, लेकिन उस वक्त उस सिचुएशन में हमारे लिए सबसे अहम होता है आप तक स्टोरी पहुँचाना, और चैलेंजेस कुछ भी हो हम आपके लिए स्टोरीज लाते रहेंगे। भारत का लॉकडाउन दुनिया के सबसे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स में से एक है और सिर्फ मैं ही नहीं, तमाम रिपोर्टर्स जो फील्ड में हैं वो रोज़ ये चैलेंज फेस करते हैं कि कैसे इसके अराउंड वो काम करें। कुछ चीज़ें हम एंटिसिपेट कर लेते हैं, तैयारी करके जाते हैं, लेकिन कुछ बिल्कुल एक बॉम्बशेल की तरह गिरती हैं। मसलन ये दिल्ली की नर्सेज पे मैंने स्टोरी की थी जो कोविड-19 वार्ड में तैनाती दे रही हैं और घरों से दूर रहने को मजबूर हैं, एक सराय में रहती हैं, और बहुत इमोशनल हो गई ये स्टोरी। वो लोग बहुत रोने लग गई, मुझे भी आंसू आ गए, और चलते चलते अचानक उनमें से एक ने कहा कि मैम हमारी भी एक कोलीग है जो कोविड पॉजिटिव है। उसके बाद मुझे काटो तो खून नहीं था, कोई ज़रिया नहीं था ये जानने का कि क्या मैं इन्फेक्ट तो नहीं हो गई हूँ। घर आके 2 रोज़ बाद मुझे ज़ुकाम भी हो गया, बुखार भी हो गया। हालांकि वो एक छोटा सा फ्लू निकला, लेकिन इतनी खौफज़दा मैं हो गई थी अगली स्टोरी पर निकलने से पहले कि क्या और प्रिकॉशन मैं लूँ और कैसे ये जानूँ कि सामने वाला मुझे इन्फेक्ट ना कर दे। तो चैलेंजेस हैं, लेकिन रिपोर्टिंग का पेशा ही यही है जिसमें आपको चैलेंजेस तो फेस करने ही हैं, और दुनिया भर में लोग इन्हें फेस कर रहे हैं। कोरोना वायरस की वबा के दौरान फील्ड रिपोर्टिंग के चैलेंजेस बढ़ गए हैं। एक तो ये डर कि कहीं आप खुद इस वायरस के शिकार ना हो जाएं, और दूसरा ये कि कहीं दूसरों को आपकी वजह से खतरा ना हो। इस वक्त मैं जब घर से बाहर निकलता हूँ मुझे एहतियाती तदाबीर के बारे में सोचना पड़ता है, और इन दिनों हमारे रिपोर्ट्स में हिस्सा लेने वाले बहुत से लोग दबाव का शिकार हैं। चंद हफ्तों पहले मैंने अमेरिका के होमलेस कम्युनिटी पर कोरोना वायरस के असरात पर मैं एक रिपोर्ट कर रहा था, जिसके लिए मैंने वाशिंगटन DC के होमलेस कम्युनिटी में जाके वहाँ पे मैंने चंद लोगों को इंटरव्यू करने की कोशिश की। तो एक बेघर फर्द ने मुझे गोली मारने की धमकी दी। वहाँ से जान बचाई तो उसके बाद एक दूसरे बेघर शख्स ने मुझ पर थूक फेंकने की कोशिश की। लेकिन यहाँ ये बात वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका की होमलेस कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद ज़हनी अमराज से मुतासिर होती है। एनीवेज, कोरोना वायरस की आलमी वबा मुझे मेरे दूसरे साथी सहाफ़ियों की तरह इन तजुर्बात के बायस हमेशा याद रहेगी। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं
ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے۔ فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے۔ ہم ہیں وائس آف امریکہ، ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور اس مقدس کتاب کو بطور تحفہ یا ہدیہ دینے کا رجحان بہت حد تک بڑھ جاتا ہے۔ تاج کمپنی پاکستان میں قرآن کی طباعت اور اشاعت کا سب سے بڑا اور پرانا ادارہ ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کے کام میں اور انداز میں کافی حد تک جدت بھی آئی ہے، لیکن کرونا لاک ڈاؤن کے باعث تاج کمپنی بھی مشکلات میں گھر گئی ہے۔ تاج کمپنی کے 100 سالہ سفر کے بارے میں جانتے ہیں راولپنڈی سے نظر الاسلام کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں تلاوت کے لیے قرآن پاک اٹھائیں تو اکثر جلد پر تاج کمپنی کا ہی نام نظر آتا ہے۔ ملک میں قرآن پاک کی طباعت و اشاعت کا یہ سب سے بڑا ادارہ اس مقدس کتاب کی سالانہ 50 لاکھ سے زیادہ جلدیں شائع کرتا ہے۔ تاج کمپنی کی بنیاد 20ویں صدی کے اوائل میں لاہور میں رکھی گئی۔ لاہور میں ایک سکھ پبلشر تھا کو کھڑک سنگھ نام کا، وہ قرآن پاک چھاپتے تھے بڑی احترام کے ساتھ، عملہ انہوں نے بڑا مسلمان رکھا ہوا تھا۔ تو وہاں ایک حکیم صاحب تھے جو دیکھتے تھے کہ قرآن ہم مسلمان ہیں لیکن قرآن پاک یہ ایک سکھ غیر مسلم چھاپ رہا ہے، تو انہوں نے اپنے بھائی سے مشورہ کیا، تو ان کے بھائی تھے عنایت اللہ، تو انہوں دونوں بھائیوں نے مل کر ایک قرآن پاک کو کتابت کروایا۔ تاج کمپنی کا نیٹ ورک پاکستان میں 5000 دکانوں تک پھیلا ہوا ہے۔ ان کے شائع کردہ قرآنی نسخے بیرون ملک بھی فروخت کیے جاتے ہیں۔ انڈونیشیا اور جنوبی افریقہ میں تاج کمپنی کی کتابت آج بھی استعمال ہو رہی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ تاج کمپنی نے قرآن کے نمونوں کی چھپائی کو جدید خطوط پر استوار کیا ہے۔ آج کمپنی ڈیجیٹل قرآن بھی شائع کر رہی ہے۔ ایک قلم ہے اور ایک قرآن پاک ہے، آپ نے جس آیت پہ رکھا تو وہ آیت وہ خود پڑھے گا، اور اس میں بہت سارے حفاظ کی آواز بھی ہے۔ آپ کسی بھی قاری صاحب کے اپنی پسندیدہ قاری کو لے سکتے ہیں اور کسی بھی ترجمے کو لے سکتے ہیں، کیونکہ ترجمہ مختلف ہے۔ ایک ہی قرآن پاک میں وہ یوں سمجھے کہ ون وڈو آپریشن جس کو کہہ سکتے ہیں آپ، اسی میں احادیث شریف بھی آ گئی، اسی میں بخاری شریف بھی آ رہی ہے، اسی میں ہی ترجمہ ہر قسم کا آ رہا ہے، اپنے پسندیدہ قاری کی آواز بھی سن سکتے ہیں، بس وہ ایک ٹچ پہ ہے۔ لفظ بہ لفظ قرآن پاک کی تجوید سننے کے لیے کرونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن کا اثر تاج کمپنی کے کاروبار پر بھی پڑا ہے۔ کروڑوں روپے کی ماہانہ سیلز میں بھاری کمی آئی ہے۔ انتظامیہ کو خدشہ ہے کہ صورتحال جلد بہتر نہ ہوئی تو کمپنی سے منسلک 500 سے زیادہ ملازمین کا روزگار منفی طور پر متاثر ہو سکتا ہے۔ سواریاں ہی نہیں چلی، گاڑیاں ہی نہیں چلی، لوگ باہر سے بیوپاری آتا ہی نہیں ہے پنڈی میں۔ ہم پنڈی کی بات کرتے ہیں، ہم پنڈی کے ڈیلر ہیں، ان کے 30% بزنس رہ گئے۔ تاج کمپنی کے لیے ماہ رمضان سال کا اہم ترین وقت ہوتا ہے، جو اس سال کرونا وائرس کے باعث منافع بخش تو نہیں ہوگا، لیکن کمپنی کو ناز ہے کہ اس مشکل وقت میں بھی عبادت کے لیے بیشتر ہاتھوں میں تاج کمپنی کا شائع کردہ قرآن ہی ہے۔ نصر الاسلام، وائس آف امریکہ، راولپنڈی۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور آپ ہمیں بھی لکھیے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ رہے ہیں، عبادات کے اس مہینے میں اپنی عبادات کیسے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ facebook.com/VOA اردو کے پیج پر آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔